I am basically a trekker, so I walk the mountains a lot. Every time that I've trekked here, I've felt more and more that one needs to give back. The project is about landscaping an acre of land, which is part of a community school. AKCSP has built the building, which is the Khan Cultural Services Program. The land has been donated by people from Shigar, the town management and other individuals. They want the school to be an exemplary school. They don't have a very good education system, and they want to change that so that not only is the building exemplary building, but so is the system, the education system that they're going to use. The teachers they'll hire, the principal they'll hire, and what the students will learn. हाँ, अब ये मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या करेंगी, यहाँ क्या करेंगी और इस घर में क्या होगा, इन दोनों का आप सोचिए, ठीक है, कल के लिए. और ये भी खाली है ना, और यहाँ खिड़कियाँ नहीं है इस दीवार पे, खिड़कियाँ हैं, तो इसको ऐड करना होगा. These girls are part of what we call the Women's Social Enterprise, and the Women's Social Enterprise began with about 5 girls from Hunza who were taught how to do plane table surveying, how to document buildings, how to document rock carvings, things like that, and they mastered those things and went on to learn how to do proper land surveying and professionally document architecture and building and so on. The group has grown from 5 girls to about 80 girls now in Hunza alone. जो दिमाग के अंदर है उसको निकालना है दिमाग के अंदर से, या तो ड्रॉ करके दिखाना है या तो मुंह से बोलना है. एक्चुअली दोनों काम करने हैं, बोलना भी है और लिखना भी है. In my own mind, when I did take this project up and I knew that it was a school yard, I wanted this to be a teaching garden. I didn't want this to be a passive garden. It's a small area for a school garden, but nevertheless, a lot can be done even in small spaces. I come from a city where we don't have access to acres and acres of land, but even in small places, much can happen, and I wanted that children of the school, the teachers, the students, the principal, people from the community, everybody has a hand in it. Everybody should have a hand in firstly planning and designing it, and then secondly running and managing it, and thirdly learning from it, learning science and art and mathematics from the garden. ये पता नहीं क्या है? ये कोटा बना है ना, इधर होना चाहिए था ना, ये इस तरफ जा चैनल. हाँ, ये चैनल इधर है. इसको भी निकालें. वो किताब में जो डिज़ाइंस, लैंडस्केपिंग के डिज़ाइंस होते हैं, वो सब हमें दिखाते हैं, वो ड्राइंग करने की तरीका सिखाते हैं. मैडम हमें बताते हैं ना कि हर जगह जाके वो स्कूल के चारों तरफ घूम के खिड़कियों से देखकर क्या क्या नज़र आते हैं, चारों तरफ घुमा के हमें मैप बनाते हैं. इसी तरह सिखाते हैं मैडम. हमारे जहन में हम ये लिखा है ना, जो मौजूद चीज़ें हैं उसको बनाए हैं. नहीं, वो कहा था ना कि मैंने कहा था कि मौजूद सिर्फ चीज़ ये है. हाँ, सड़क मेरे है, जहन में तो मैंने ये अपने आइडिया भी लिखना था. अब अपने आइडिया इस खाली जमीन को भरना है ना. अच्छा, वो तो मैंने नहीं लिखी. इसीलिए तो मैंने कहा 3 मैंने अब जाओगे. हैंग मौजूद जगह में गुलाब तो मुझे कहीं नजर नहीं आया. वो किधर से आ गए, और ना ही मुझे तरकारी नजर आ रही. तरकारी नहीं, मैं छत से नजर आई. छत से तरकारी नजर आ रही वहाँ पे ना. छत और गुलाब कहाँ से नजर आ रहा? छत से कुछ नजर नहीं आ रहा. नहीं, मुझे छत से कोई प्लेग्राउंड नजर आ रहा. आपको पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा. किसी भी अच्छे डिजाइन में ना एक चीज होनी चाहिए जिस पे आते ही लोगों की नजर पड़नी चाहिए, ताकि इस गेट के अंदर से लोग आएंगे हमारे बाग के अंदर तो उनकी निगाह उस तरफ जाएगी. सबसे पहले वो कहेंगे वाह कितना खूबसूरत है. उनको ये नहीं पता कि उस दीवार के पार बहुत ही बदसूरत है, बहुत कमाल है. लेकिन कम से कम जब अंदर आएंगे जी, पहली चीज जो देखेंगे वो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा हमेशा. लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप वो फोकल पॉइंट के चक्कर में ना बाकी सारे बाग का कबाड़ बना दें. ये नहीं कि सिर्फ
ایک فوکل پوائنٹ خوبصورت ہو اور باقی جنگل ہو اور باقی میں بیلنس نہیں ہو, سیمیٹری نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو, لیکن فوکل پوائنٹ ہونا ضروری ہے اچھے ڈیزائن میں. ان سوالات کو لکھیں اور اگر بھول گیا تو جلدی سے کاغذ کو دیکھیں اور پوچھیں, اور اگر کچھ چیز بھول گئی تو خیر ہے, دیکھیں اور پھر سے جواب سوالات لکھیں. پروفیشنل, بہت زیادہ پروفیشنل لگے آپ بچوں کے پاس, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ 2.5 ہفتے سے کر کیا رہی ہیں. سارے گاؤں میں آپ کا چرچا تو ہو گیا آلریڈی, رائٹ؟ یہ تو نہیں اب ہاں بالکل ہونا ہے, اچھا چرچا ہوگا اور اچھا چرچا ہے, اور اب جا کے آپ ان گاؤں والوں کو دکھائیں کہ آپ کا چرچا کیا ہے. ٹھیک ہے. سین پور میں ایک نیا اسکول بنا ہے نا, اس کے بارے میں آپ لوگ اپنا آئیڈیاز بتائیں نا, اس باغ میں کیا ہونا چاہیے؟ لفظ باغ سے ہی یقیناً کہ اس میں پھول ہونا چاہیے مختلف قسم کے, لیکن وہ کسی خاص ترتیب سے ہو جس میں میرا جہاں تک خیال ہے زیادہ تر اگر گلاب کے پھول پلانٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ فروٹ ٹریز ہونا چاہیے جو ہمارے لوکل فروٹ ہیں. جس اسکول میں ہم باغ بنا رہے ہیں نا, باغ میں آپ کے آئیڈیا سے کیا ہونا چاہیے؟ باغ میں ایک باغ میں آپ لوگ نا اپنے اپنے آئیڈیاز بتائیں تاکہ ہم اس میں پھول ہونا چاہیے, کٹی ہونا چاہیے, جولیا ہونے چاہیے بچوں کے لیے. بچی میں اسی بچے نہیں پڑھتے ہیں, یہی بھی بچے ہیں, بس آئیے آپ کے لیے ہم بڑے کہاں ہیں. یہ میری گاڑی ہے, شگر کی گاڑی. So my 5 interns came to the local girls' high school to interview the principal, the students, the teachers, and find out what it is that they would want if they had a schoolyard, and also give them their own ideas about this is the kind of schoolyard we are planning to make, what do you think? So basically that's the interview they've conducted, and they've done this with 2 or 3 other schools, but those were junior schools. So now we'll sit down and write a report and see what the general consensus is between amongst principals and teachers, staff, and most importantly the students. السلام علیکم. جو پہلے تو ہم لوگوں کے سامنے چل نہیں سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. ابھی اس فیلڈ میں آ کے ہم نے کہیں ہنجا تک ہم جا کے آئی, وہاں جا کے لوگوں سے ملنا, ان کے بیچ بیٹھنا اٹھنا, یہ سب سیکھ لی ہے, اور ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی ہوں, تو مجھے بہت فائدہ ہو رہی ہے اس کام سے. بس یہ کام جاری رہے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. میری وائف جو ادھر جاب کرتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا, اور میں لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے جو وائف ہے, جو بہنیں ہیں, تو ایسے شعبوں میں بھیجیں تاکہ وہ بھی آگے کی چل سکیں. تو ہماری جہاں تک ہماری کوششیں ہیں کہ اگر کوئی بھی ہو تو اچھے کام کرے, خواتین آگے نکلے, اسکول میں اگر ٹیچر لگے یا کوئی ایسا جاب کرے تو بہت اچھی بات ہے, تو کرنا چاہیے. یہاں ٹیچر اور اس میں کافی بہت فرق ہے. یہاں ٹیچر ہم تو اس طرح سے نہیں سکھاتے ہیں تاکہ ابھی اگر اس نے یہاں کی ٹیچر ہمیں اس طرح سکھائے تو ہم پہ کچھ زیادہ قابلیت ہوتی تھی نا. ابھی وہ ہمارے اس قابلیت ہے ہی نہیں. ابھی میڈم طاہرہ شیرازی آ کے ہمیں بہت کچھ سکھایا, بہت ہمیں کانفیڈنٹ بھی ہوا. شروع میں ہم بہت شرماتی تھی نا, ابھی اس کے آنے پر ہمیں بہت کانفیڈنٹ بھی ہوا, اور بولنا بھی ہم سب نے شروع کیا. اس کی سیکھنا ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. اس نے جو بھی سکھایا ہمارے ذہن میں بالکل آتے ہیں. کیا کھیلیں گے آپ؟ بیڈمنٹن, جھولا, جھولا 10th کلاس کی بچی پسند ہے نا. اور نیچے یہ جو جگہ ہے نا, یہاں پکی زمین ہوگی, اچھا, اور اس پہ بچے کھڑے ہو کے
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. کسی دن جب میلاد النبی ہوگا تو یہاں باہر کر سکتے ہیں, یا کسی دن اگر کوئی کہانی پڑھنی ہوگی, اچھی سی کوئی کہانی ہو مزے والی, جیسے کسر کہانی سنی ہے آپ نے؟ کسر کہانی کسر ہاں, ہم بہت چھوٹے تھے نا اس وقت کون سناتا تھا آپ کو؟ ایک بوڑھا آدمی. اس کو دعوت کریں گے اسکول آئے اور بچوں کو سنائے. People come to Shigar only as a pass through transit to K2 and to all the other high mountains. Or the few that do come to see the place, they come to see the Shigar fort and stay at the fort, spend a weekend, maybe 4-5 days. It's a beautiful, very well restored place. And then they go back. They don't go beyond. At the very most, they venture around the little town of Shigar. And there are a couple of old mosques. They go see that. And they leave. Nobody walks into the side valleys. Nobody interacts much with the villagers. Nobody knows that there are some really beautiful places to see. Pastures and mountain tops and little hamlets, little villages, people, their lives, what they cook. They cook all kinds of interesting, incredible stuff. What they grow, how they grow. Lots and lots of medicinal herbs and plants that grow, that they use. A cornucopia of things to see here and absorb. Nobody does that. Most people just drive right through. میڈم طاہرے اور ہم 5 لڑکیوں نے مل کر یہ آخری فائنل پلان بنائے ہیں. ہم پہلا یہ بیسک پلان تھے, یہ بیسک پلان تھے. اس میں ہم کو کچھ آئیڈیا نہیں تھے. پھر میڈم نے ڈیزائن کے کانسیپٹ سب سیکھ کر ہم لوگوں نے بس آگے زیادہ پلان بنا کر یہ بہتر ہو کہ یہ آخری پلان, یہ والے آخری پلان بنائے ہیں. یہ ڈیزائن کے پرنسپل کو مد نظر رکھ کر یہ ڈیزائن کے پلان بنائے ہیں. اس میں سے یہ مین گیٹ ہے اور مین گیٹ کے ساتھ یہ چنار کے درخت ہے بڑے سائے دار والا, اور اس سے آگے اسکول ہے. اسکول کے نارتھ ساؤتھ پہ گارڈن ہے. گارڈن میں بیچ میں راستہ بنا ہے گھاس, پتھر اور گھاس ہے, اور اس کے ساتھ یہ ڈرامہ وغیرہ کرنے کے اسٹیج بنائے ہیں. اور پھر کنٹین ہے. کنٹین کے ساتھ ہی سائے میں بیٹھنے کے لیے انگور کے بیل بنائے, اور کنٹین کے چاروں طرف پھول بنائے, اور ویجیٹیبل گارڈن بنائے وہ تاکہ وہ بچے ویجیٹیبل کے سائنس اور میتھس وغیرہ سیکھنے کے لیے. اور ایک کمپوسٹ کا ڈبہ بنائے وہ کھاد وغیرہ بنانے کے لیے. اور ایک اسٹور ہے, اس کے چاروں طرف ہم نے فوکل پوائنٹ کے ذریعے پھول بنائے اور چاروں طرف فروٹ ٹریز لگائے ہیں. اور ادھر بیچ میں پلے گراؤنڈ بنائے. پلے گراؤنڈ کے ساتھ ہی وہ انگور کے بیل بنائے ہیں, اور ادھر بینچ وغیرہ ڈسٹ بین وغیرہ لگائے ہیں اس میں. اور ادھر آخر تک اینڈ تک وہ فروٹ ٹریز بنائے ہیں. شگر میں لڑکیاں زیادہ سے زیادہ ٹیچر کرتی ہے, اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے. شروع میں ہمیں اس طرح کرنے سے لوگ ہمیں بہت کچھ کہا, اور ابھی ان کو تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں تھوڑا سا آئیڈیا آ گیا. ابھی ہم شگر میں واحد پہلے ہم ہے جو ہم 5 لڑکیاں ہیں, ہم پہلی بار باہر نکلی ہے گھر سے. واحد ہم 5 لڑکی ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اور بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو کنٹینیو رکھیں. They are keen, they are very bright. All 5 of them are extremely sharp, extremely bright. Some are a little shy and some are very outgoing and confident. They all know their minds. One thing they know for sure is they don't want to sit at home and do the same old, at least do what their mothers have always done. They want to be outside the home and they want to learn as many things as they possibly can before making a real and actual choice of where they want their lives to go as far as their careers go. They do want to earn money and be independent. بلڈنگ تو بن گئی, اب اس کو کیسے چلانا ہے. واقعی یہ TMS کے لیے ایک امتحان ہے. صرف بلڈنگ سے ایجوکیشن نہیں آتی ہے. مارچ میں ہمارا پروگرام ہے, انشاءاللہ یہ کلاسیں شروع ہو جائیں گی, جس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر ایک اچھا تعلیمی ادارہ بنے, جس کے لیے ہم ٹیچرز مختلف جگہوں سے اچھے ٹیچرز لینے کی کوشش کریں گے, تاکہ یہ اسکول زیادہ بہتر طریقے سے چلے, علاقے کے لوگوں کے لیے فائدہ ہو, بچوں کے لیے اچھی تعلیم ملے. اور آپ بھی جب کراچی میں یا امریکہ میں جائیں
तो आप फ़ख्र से कह सकें कि जी हमने फ़लाना स्कूल पे काम किया था, इसमें हमारा भी हिस्सा है और ये स्कूल एक मिसाली इदारा बने, ये हम सब की कोशिश है। ज़मीन आपकी है, बाकी कुछ आपका है, अब आपके सुपुर्द है। उस ज़मीन पे आप सबको पता है बहुत कुछ मलबा पड़ा हुआ है जो कि जब तक साफ़ नहीं होगा कोई काम शुरू नहीं होगा। 2 महीने में तो बाग नहीं बनता, मुझे फिर आना पड़ेगा कम से कम 2-3 बार जब तक कि ये सच में काम शुरू हो और एक हद तक पहुंच जाए। फिर जो लड़कियों को मैं ट्रेन कर रही हूँ वही संभालें, वही इसको आगे बढ़ाएं और फिर जब लोग शिगर आएँ तो कहें हाँ उस बाग को हमें ज़रूर जाके देखना है, ताकि वो जाएं और देखें। ये तो बिल्कुल शुरू के दिन है, फाउंडेशन है इस काम के, इसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन आपका ताउन रहेगा आप सबका तो वो काम आगे भी बढ़ेगा। We were just providing an architectural service to the community, and the community themselves were actually quite seized of the idea of expanding on their existing resources and education. They need help. They definitely need help. But to go for such help has to be an idea that has to come from within them. It can't be forced on them. So I'm hoping that when this school is done and when the garden is built, that the students and the children of the school have a large part in taking care of it and maintaining it and creating it. That will be a draw, a big draw for people to come and see. Just as they come and see the fort, I would want them to come and see the garden. And I would want the garden to be able to produce things that they will be able to sell, to raise funds for their own school, and that would be part of the draw for people who come here. They'll come to buy things from this garden. I would like there to be a sort of amphitheater in the garden so that they can perform outdoors. There's a great tradition of storytelling in Shigar. It could be done outdoors. They don't have that concept anymore. It used to be that way, but it isn't, and certainly not in schools. I know that music used to be a part of their culture. It isn't anymore, but it could be revived. There are a lot of religious activities, festivals that take place that could also happen in an amphitheater environment, in an outdoor environment. And I would want that it'll become a heritage site for Shigar.